Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Shumaila Nazar is here. Welcome to my channel. Today I will discuss about how to increase energy level. کہ ہم اپنے انرجی لیول کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی توانائی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جن پر عمل کر کے انرجی لیول کو انکریز کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو تھکن محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب تک چائے نہ پی لیں ان میں وہ توانائی نہیں آتی جو صبح اٹھ کر محسوس ہونی چاہیے۔ باقی دن بھی وہ سستی اور کاہلی محسوس کرتے ہیں اور کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اکثر افراد صبح سے دوپہر تک بغیر توانائی کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن دن کے کھانے کے بعد کمزوری زیادہ محسوس کرتے ہیں اور دن 3 بجے تک ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انہیں کوئی دھکیل کر ان سے کوئی کام کروائے، اور اس کیفیت کے نتیجے میں ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، مطلب آدھی رات تک ان کو نیند نہیں آتی۔ تو اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توانائی کا مطلب کیا ہے۔ توانائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں موجود طاقت، یعنی کہ آپ کے جسم میں طاقت موجود ہو، آپ کا ذہن پرسکون ہو اور آپ کے دل میں کام کرنے کی خواہش ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توانائی ہی زندگی ہے۔ کسی کے جسم سے توانائی ختم کر دی جائے تو وہ گوشت پوشت کی گٹھڑی نظر آتی ہے۔ توانائی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور توانائی کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسے عوامل ہیں جن پر عمل کر کے، پریکٹیکل کر کے توانائی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان میں ہیں نیند، ورزش، جوش و خروش اور ڈائٹ۔ نیند میں معمولی کمی بھی ہماری کارکردگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اگر 1 گھنٹہ نیند کو کم کر دیا جائے تو کارکردگی 20% کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ 1 گھنٹے تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ ایسا بھی ہے کہ اگر یہی روٹین بن جائے کہ نیند میں سے روزانہ 1 گھنٹہ کم ہوتا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ توانائی کا جو ایک لیول ہے وہ بہت زیادہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اس پر لوگ کافی اور چائے زیادہ پیتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند بالکل نہیں آتی، یعنی ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح نیند کی کمی طاقت کو گھٹاتی ہے، اسی طرح نیند زیادہ کرنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر زیادہ نیند لینی ہو تو 1 گھنٹہ پہلے سو جائیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہفتے اور اتوار کی صبح بہت دیر تک سوئے رہتے ہیں، تو یہ زیادہ سونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آپ پہلے سو جائیں اور پہلے اٹھ جائیں، یعنی جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں، تو یہ آپ کے انرجی لیول کو انکریز کرتا ہے۔ نمبر 2، ایکسرسائز۔ ورزش سے تھکن پیدا نہیں ہوتی بلکہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح نیند سے جسم کے کئی سسٹمز کو فائدہ پہنچتا ہے، تناؤ کم ہوتا ہے، تو ورزش کے بعد آدمی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اگر 10 منٹ تک پیدل چلیں تو اس سے بہت زیادہ ہمارے جسم کو فائدہ ملتا ہے۔ 10 منٹ تک پیدل چلنے اور دوڑنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کو زیادہ آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہفتے میں کم از کم 5 دنوں کا باقاعدہ ورزش کا پروگرام بنائیں۔ بیٹھے رہنے کی کائلی کو دور کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لفٹ کے بجائے پیدل چل کر سیڑھیاں چڑھیں۔ اس سے بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے اور باڈی میں انرجی لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ نمبر 3، جوش و خروش۔
جوش و خروش ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا دماغ جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، اور دماغ میں جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے ہماری جو توانائی ہے وہ بھی انکریز ہونے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہو تو آپ کی توانائی فوراً بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح ٹینشنز وغیرہ جو ہیں وہ کافی مدت تک رہیں تو توانائی کا جو لیول ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ پر امید ہوں اور آپ میں جوش و خروش ہو تو توانائی بڑھ جاتی ہے۔ جوش و خروش اور امیدوں کو بڑھانے کے لیے کچھ پریکٹیکلز ہیں جن کو کر کے ہم اپنے انرجی لیول کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے تبادلہ خیال۔ جب آپ پر کام کا بوجھ زیادہ ہو یا توانائی کم ہو گئی ہو تو اپنے کمرے کی تنہائی میں بند ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے جیون ساتھی سے بات چیت کریں، اپنے گہرے دوست سے تبادلہ خیال کریں۔ اس سے جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور دماغ کو فرحت اور سکون ملتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا۔ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس پر جو ہے اعتماد بڑھ جاتا ہے، اپنے آپ پر اس کا جو اعتماد ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے توانائی اور بھلائی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس سے امیدوں اور جوش و خروش سے تازگی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے مثبت سوچ۔ مثبت سوچوں پر غور و فکر کرنے سے یا مثبت سوچنے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے، اس سے گردشِ خون زیادہ ہوتا ہے اور توانائی کی جو سطح ہے، لیول ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ توانائی کو استعمال کرنے سے یہ کم نہیں ہوتی، کیونکہ توانائی ایک لامحدود خزانہ ہے۔ ایک بار آپ اس کو پیدا کریں اور بیدار کریں، پھر اسے مثبت طریقے سے خرچ کریں، تو اس طرح توانائی کا جو لیول ہے، انرجی لیول ہے، وہ انکریز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈائٹ۔ گاڑی جس طرح ایندھن سے چلتی ہے، اسی طرح آپ کے جسم کی گاڑی جو ہے وہ غذا سے چلتی ہے۔ پھر غذا کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے مرکب نشاستیں۔ اس سے مراد گیہوں، چاول، جو، باجرہ، مکئی، گندم کی روٹی اور آلو ہیں۔ انہیں مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں نشاستیں کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ دوسری غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ وٹامن سبزیوں اور پھلوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ وٹامن سی رسدار پھلوں اور پتے والی سبزیوں میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامن بی براؤن چاول اور پتے والی سبزیوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوٹاشیم، میگنیشیم یہ لوبیا، آلو، پتے والی سبزیوں اور پھلوں میں پایا جاتا ہے۔ فولاد یہ انجیر، آلو بخارا، کشمش، لوبیا، پتے والی سبزیوں اور مچھلی، گوشت وغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے۔ فولاد آکسیجن کو سیلز تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے چربی والی غذائیں ان کو کم کھائیں، نشاستہ دار چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ کھائیں، سبز پتے والی سبزیوں کو کھائیں۔ ان تمام چیزوں پر عمل کر کے توانائی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، نیند، ورزش، غذائیں وغیرہ، یہ ہمارے جسم کی مشین کی چابیاں ہیں، اور ان کو کھانا یا ان پر عمل کرنا جوانی، بڑھاپا، ہر طرح کی عمر کے لیے یہ بہت مفید ہیں۔ تھینک یو۔